بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح مختصر انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ الحج کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے اور اس میں مکی اور مدنی دونوں صورتوں کے مضامین شامل ہیں۔ اس وقت جو آیات زیر مطالعہ میں اکثر غالب موضوع آخرت کے حوالے سے ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانوں اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، فإنا خلقناکم من تراب، پس ہم نے تمہیں سوچو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر علقہ جمع ہوا خون اس سے پیدا کیا، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے، وہ غیر مخلقہ اور جس کی بناوٹ ادھوری بھی ہوتی ہے، لنبین لکم تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیں۔ ایک انسان مٹی سے اس کی ولادت کا معاملہ، پیدائش کا معاملہ، پہلے انسان آدم علیہ السلام مٹی سے انہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے، اس کی بھی مدارج کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں۔ پھر تمام انسانوں کی پیدائش وہ مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں نطفے قطرے کے معمولی جز سے، اور یہ غذا اس کی جسم کی انسان کی وہ مٹی ہی سے آ رہی ہوتی ہے۔ البتہ تمام انسانوں کی ولادت وہ نطفہ۔ حدیث مبارک میں پھر اس کی تفصیل بھی آتی ہے، تھوڑا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں وہاں بھی مراحل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو نطفہ، علقہ اور مضغہ، کچھ وضاحت انشاءاللہ ہم سورہ مؤمنون میں کریں گے۔ یہاں ایک خاص بات آئی، جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی۔ سارے اعضاء ایک وقت میں نہیں مکمل ہوتے، سرٹن اسٹیج پر سماعت مکمل ہوتی ہے، ایک خاص ٹائم پر بصارت مکمل ہوتی ہے، تو ایک عضو کی تکمیل ہو چکی ہوتی ہے اور کوئی اور عضو وہ ابھی مرحلے میں ہوتا ہے تکمیل کے۔ ایک ایک باریک بینی کے ساتھ بات اللہ تعالیٰ ایمبریولوجی کے حوالے سے عطا فرما رہا ہے۔ کچھ بات سورہ مومنون میں انشاءاللہ فرمایا، لنبین لکم تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کریں۔ تم آخرت کے منکر ہو، قیامت کے دن دوبارہ کھڑے ہونے کے بارے میں منکر ہو، ارے اپنی تخلیق کے مراحل کو تو دیکھو، کس طرح اللہ نے تمہیں بنایا، اور جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ماؤں کے رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھہراتے، حمل کی صورت میں، یوٹرس میں، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ اور تم میں سے کوئی طبعی عمر سے قبل وفات دے دیا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے نکمی عمر تک، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کو چاہے بچپنے میں اللہ موت دے دے، جس کو چاہے جوانی میں دے، جس کو چاہے بڑھاپے میں اور جس کو چاہے نکمی عمر میں، اللہ محفوظ رکھے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آتا، عقل معوف ہو جاتی ہے، میموری لاس ہو جاتی ہے، ضد بڑھ جاتی ہے، ایسی نکمی عمر سے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پناہ تک مانگی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نکمی عمر سے۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ تخلیق انسانی کے مراحل اور مدارج کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے، جو یہ کر رہا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر۔ اب زمین کا بیان، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور تم زمین کو دیکھتے ہو اے مخاطب، وہ خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، ابھر آتی ہے اور اگا لاتی ہے ہر قسم کا جوڑا رونقدار، یعنی نباتات کا۔ نباتات میں بھی جو ہے وہ جوڑے ہیں، پیئرز ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن حکیم اور مقامات پر بھی۔ تو زمین مردہ، زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ تم مر جاؤ گے، زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی الحق ذات ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یہ کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ اب مشرکین کا رد ہو رہا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل شرک کے لیے نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔
ثانی عطفی لیضل عن سبیل اللہ، تکبر سے اپنی گردن موڑتے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے گمراہ کرنے کی کوشش کرے. لہ فی الدنیا خزی ونذیق یوم القیامت عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسی روز قیامت جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. اول تو شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں، اور یہ مشرک اور کفار لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگیں. دنیا اور آخرت میں ذلت کا معاملہ اور جلنے کا عذاب ان کے لیے ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ہے اس وجہ سے اے مخاطب جو تو نے اپنی کمائی اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بندوں پر کچھ بھی ظلم فرمانے والا نہیں. جہنم کے انگارے بندہ خود تیار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. منافقانہ طرز عمل کا ذکر ہے اگلی آیت میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے. وہ سوشل ڈسٹینسنگ آئی تھی نا کہ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا دور دور رہ کر کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر اس سے بھلائی پہنچ جائے تو اس سے اطمینان پا لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے. چلو بھئی خود کچھ نیکی کی تو مجھے کچھ ملا بھی، اطمینان مل گیا. مال غنیمت اس طرح کی باتیں خیر وہ مدنی دور کے مسائل ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش پہنچ جائے تو اپنے منہ کے بل پلٹ جاتا ہے. ذرا مشقت آتی، ذرا مشکل بات آتی، ذرا ایسا حکم آئے جان مال لگانے کی بات ہو تو وہ بھاگ جائے گا. مراد یہ کہ منافق دنیا پرست ہوتا ہے، اپنے نقصان کو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے. وہ کردار والا نہیں ہوا کرتا. یہ مضمون مدنی دور کا ہے جو ہم زیادہ پڑھ کے آئے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. البتہ مکی دور میں اس کا ذکر کر کے آئندہ کے اس حوالے سے متنبع بھی کیا گیا ہے. فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خسارے میں رہا. ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے واضح خسارہ. اچھا، اس پر ایک جملہ سورۃ البقرہ میں پیش کیا گیا تھا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آسان لگا تو لے لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا. یہ طرز عمل تو ہمارے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے. کچھ حکم مان لیا، کچھ حکم چھوڑ دیا. جو اچھا آسان لگا اس پر عمل کر لیا، جو مشکل لگا چھوڑ دیا. تو یہ میری مرضی کی فالوئنگ ہے نا، اللہ کے حکم کی فالوئنگ تو نہیں. اللہ تو کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. البقرہ آیت نمبر 208. حکم کے تابع ہونا ہے، آسانی ہو یا مشکل، دل آمادہ ہو یا نہ، حکم کے تابع ہونا ہے. یہ ہے اسلام کی روش جس کا ہم سے تقاضا ہے. اور منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ مرضی کے تابع ہوتے ہیں. دل کرے گا تو آئیں گے، دل کرے گا تو نہیں آئیں گے. اچھا لگے تو لیں گے، مشکل لگے گا تو چھوڑ دیں گے. آسان لگے گا تو عمل کریں گے، مشکل لگے گا تو چھوڑ دیں گے. تو یہ نفس کی پرستش ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اس کو جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ اسے نفع پہنچا سکے. ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے انتہائی درجے کی گمراہی. یدعو لمن درہ اقرب من نفعی، وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، بے شک برا ہے یہ دوست اور برا ہے یہ ساتھی. جو شیطان کی پیروی میں لگا، نفس کی پرستش کے اندر لگ گیا، وہ نقصان کے اندر ہی پڑے گا. اس کے برعکس ایمان والوں کا ذکر ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اگلی آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. ایک سے زیادہ آراء مفسرین نے بیان فرمائی، میں دو آپ کے سامنے عرض کروں گا جو اکثر مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. ایک نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے ہے ترجمانی، اور ایک وہ شخص جو دین کے لیے کچھ محنت کرنا چاہتا ہو اس کے تعلق سے ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں. فلیمدد بسبب الی السماء، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے. ثم لیقطع، پھر اسے کاٹ ڈالے. فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھیں کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر سکتی ہے جو بات اس کو غصہ دلا رہی ہے. یعنی مشرکین ہو، کفار ہو، منافقین ہو، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ یہ ناکام ہو جائیں گے، ان کی محنت کامیاب نہیں ہوگی، معاذ اللہ معاذ اللہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول علیہ السلام کی مدد نہیں فرمائے گا، تو وہ ایک رسی تان کر دیکھے اور اس کو کاٹ کر دیکھے. مراد کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو وحی نبی علیہ السلام پر آ رہی ہے. کیا اس رسی کو وہ کاٹ سکتا ہے؟ اس وحی کے نزول کو روک سکتا ہے؟ اللہ کی رہنمائی جو آ رہی ہے اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں. تو اپنا ہی نقصان کرے گا. اللہ تو اپنے پیغمبر کی مدد فرمائے گا اور یہ دین غالب ہوگا. یہ ایک ترجمانی. اور دوسری رائے کیا بیان کی گئی؟
جو یہ سمجھتا ہے اللہ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو ایک رسی آسمان کی طرف تانے، کاٹے، دیکھے، پھر کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اس کو غصہ دلا رہی ہے۔ بھئی وہ رسی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ سے امید رکھنے کی رسی۔ جب تک اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اللہ پر توکل ہے اور امید کا دامن تھامے رکھا ہے، مومن چلتا رہے گا۔ بظاہر نتائج سامنے نہ آئیں، بظاہر مشکلات ہوں، بظاہر مغلوبیت کا دور ہو، بظاہر جو ہے وہ اندھیرے ہوں، اللہ سے امیدیں وابستہ ہیں تو بندہ مومن عمل میں آگے بڑھے گا، محنت میں آگے بڑھے گا، خیر میں آگے بڑھے گا، غلبہ دین کی جد و جہد میں آگے بڑھے گا، نفاذ دین کی جد و جہد میں آگے بڑھے گا۔ اور اگر یہ امید اللہ سے توڑ دی، معاذ اللہ، یہ توکل اللہ پر نہ رہا تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ پھر اپنا ہی نقصان کرے گا اور کسی کا نہیں۔ واللہ عالم، یہ دو تعبیرات اور آراء ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن حکیم کو روشن آیات کی صورت میں اتارا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شک ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، بے شک 6 گروہ کا ذکر ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو ستارہ پرست ہیں اور نصارہ اور آتش پرست اور مشرکین، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ اصل فیصلے بالآخر آخرت میں ہو جائیں گے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تم نے نہیں دیکھا اے مخاطب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان بھی، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے کا فیصلہ فرما دے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہے وہ فیصلہ فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بھی آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ ہم بھی ادا کریں گے، آپ بھی ادا کیجئے گا، یہ آیت سن کر سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگلا بیان بڑا سخت ہے عذاب کے اعتبار سے، فرمایا ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا، پس جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ آگ کے کپڑے، استغفر اللہ۔ سورہ ابراہیم میں تارکول کا ذکر، یہ گندک کا ذکر تھا، وہ آگ کو اور بھڑکاتا ہے اور کھولتا پانی اوپر سے ڈالا جائے گا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ یسعر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس سے پگھل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ نساء آیت 56، بار بار کھال دی جائے گی نہیں تاکہ جلنے کا عذاب چکتے رہیں۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے مارا جائے گا، ان کو کچلا جائے گا ان کو۔ یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے، یہ کسی مولوی کا ڈراوا نہیں ہے، کسی مولوی صاحب نے نہیں ڈرایا، کسی مفتی صاحب نے نہیں ڈرایا، کسی مسجد کے امام نے نہیں ڈرایا، یہ میرے اور آپ کے رب نے ڈرایا ہے جہنم کی آگ سے، اور یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آگے فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب وہ اس غم کے مارے اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھو، اسی جہنم کی آگ کے اندر پڑے رہو۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ڈرا رہا ہے، وہ رحمان و رحیم ڈرا رہا ہے۔ ڈریں تاکہ ان حرکتوں سے بچیں جو کرتو جہنم کی طرف لے جانے والے۔ ہاں، جو ڈراتا ہے وہ خوشخبری بھی سناتا ہے، جو ڈراتا ہے وہ بشارت بھی دیتا ہے۔ اب آئیے بشارت بھی سن لیں۔ ایک مزاج ہے لوگ ڈراتے بہت ہیں، بھائی پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، ڈراوے آ رہے تو ڈراوا بیان کر رہے ہیں، آگے جنت کا ذکر آ رہا ہے جنت کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ کوئی دل کا چور تو نہیں ہے کہ کرتوت ایسے ہیں کہ تو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اس لیے ریئیکشن ہی آ رہا ہے، ڈرایا بہت جاتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی، پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب سنیں، اب بشارت کا بیان، اب جنت کا پیارا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ انہیں باغات، جنت باغات میں داخل فرمائے گا۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا،
اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. کیا استقبال ہوگا, سبحان اللہ. وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ, اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. ادھر دنیا میں مردوں کے لیے سونا گولڈ حرام, پیور سلک پیور ریشم خالص ریشم حرام, ادھر چھوڑ دو, ادھر جنت کا گولڈ لے لو, سبحان اللہ, جنت کا ریشم لے لو, سبحان اللہ, ان امیجنیبل, جس کا تصور بھی ممکن نہیں. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اور انہیں ہدایت کر دی جائے گی پاکیزہ بات کی طرف, اور ہدایت کر دی جائے گی اس اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو تعریفوں کے لائق ہے. اس دنیا میں صراط مستقیم, اور پھر ادھر اس پر چلتے چلتے جنت اللہ انہیں عطا فرمائے گا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اگلی آیات ان میں حج اور قربانی کا ذکر آ رہا ہے, اور تقریباً ہم انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے آیت نمبر 37 تک جو بیان آ رہا ہے وہ حج اور قربانی کے تعلق سے, اور یہ مدنی صورتوں کے مضامین اس مقام پر آ رہے ہیں. اس سے صورت کو ہم نے, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے برزخی مزاج کی صورت بھی کہا. مکی دور کے مضامین بھی آ چکے, اب مدنی دور کے مضامین. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور بیت اللہ سے, مسجد حرام سے, جسے ہم نے مقرر کیا تمام لوگوں کے لیے, اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے حقوق میں سب برابر ہیں. یہاں پر تفصیل ہے اور فقہاء نے اس پر کلام کیا. اصولی ایک بات کیا ہے, جو مقامات مناسک ہیں, مناسک حج کے مقامات, ان پر سارے مسلمانوں کا برابر کا حق ہے ایک, اور پھر حج کے موقع پر آنا, عمرے کے موقع پر آنا, یہاں پر آنے والے حقوق میں سب برابر ہیں. ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ ہو, لوٹ مار کا معاملہ نہ ہو, اذیت پہنچانے کا معاملہ نہ ہو, اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی. باقی کچھ تفصیلات ہیں, فقہی آراء ہیں, وہ بھی تفاصیل میں دیکھیے گا. آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِي بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, اور جو اس میں ظلم کے ساتھ گمراہی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر فرما دیا اور ہم نے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے, اور ورکع السجود, رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. ایسے ہی موضوعات البقرہ میں آ چکے, وہی یہاں پر آگے اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا اور شرک سے پاک رکھنا اور صاف ستھرا رکھنا ظاہری اعتبار سے بھی, طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں کیا ہے, طواف, پھر نوافل, اور پھر قیام یعنی اعتکاف کرنا, اور پھر نوافل کا وہاں پر اہتمام کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے. حج کا اعلان کرنے کا ذکر آ رہا ہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور لوگوں میں حج کا اے ابراہیم اعلان کر دو, وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے, اور وہ چلی آتی ہیں دور دراز کے راستوں سے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا پکار لگائیے. عرض کی گئی تھی اے اللہ پکار لگا رہا ہوں, صحرا ہے, کون سنے گا. اللہ نے فرمایا کہ پکار تم لگاؤ, پہنچانا ہمارا کام. اور کیسی پہنچ رہی ہے یہ آواز اور یہ پکار کہ سعودی حکومت کو کوٹا لگانا پڑتا ہے. ساری دنیا کا مسلمان کھچا چلا آنا چاہتا ہے, لیکن کوٹا لگانا پڑتا ہے تاکہ انتظامی اعتبار سے سنبھالنے کے اندر مشکلات نہ آئیں. انسان ہے نا, مشکلات تو آتی ہیں سنبھالنے کے اعتبار سے ایڈمنسٹریٹولی. تو اس پکار پر لبیک آج بھی کہا جا رہا ہے, لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حرمین شریفین کی زیارت عطا فرمائے. یہاں فرمایا جا رہا ہے دور دراز سے وہ لوگ چلے آئیں گے, اونٹیوں پر سوار ہو کر چلے آئیں گے. کیوں؟ لیشہدوا منافع لہم, تاکہ اپنے فائدوں کے مقامات پر موجود ہوں. فائدے ظاہری بھی ہیں, باطنی بھی ہیں, مادی بھی ہیں, روحانی بھی ہیں. گناہوں کی مغفرت, رحمت الہی کا نزول ہے, صاف ستھرے ہو کر واپس جائیں گے اپنے گھروں کو, اور معاشی فوائد بھی مل رہے, تجارت بھی ہو جاتی ہے, ساری دنیا سے چلت پھرت ہوتی ہے, خاص طور پر حج کے موقع پر. اللہ اکبر. تو ظاہری, باطنی, مادی, روحانی سارے فوائد ہیں. لیشہدوا منافع لہم, تاکہ وہ اپنے فوائد کی جگہ موجود ہوں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مقررہ دنوں میں. مقررہ دن کون سے؟ قربانی کے ایام. قرآن پاک نہیں بتاتا, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. یہ بات البقرہ میں بھی آ چکی ہے پہلے. فرمایا
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے مقررہ دنوں میں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے، قربانی پیش کیا جانا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور بدحال محتاج کو بھی کھلاؤ، یعنی خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی اللہ کی نعمت میں شریک کرو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر وہ چاہیے کہ اپنے میل کچیل کو دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ حج کے تعلق سے ذکر آ رہا ہے، وہ جو حج تمتع کرتے ہیں، قران کرتے ہیں کہ قربانی پیش کرنا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد احرام کھل جاتا ہے، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، وہ حج والی قربانی الگ ہے اور سنت ابراہیمی والی قربانی الگ ہے، اس کا ذکر بعد میں علیحدہ سے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ کہ وہ قربانی پیش ہو گئی، احرام کھل گیا، صاف ستھرے ہو گئے، اب اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا رکن ہے حج کے تعلق سے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ ہے حکم، یعنی دوبارہ کر دوں کہ طواف زیارت بھی بہت بڑا رکن ہے حج کے مناسک میں جو شامل ہے، تو طواف زیارت کرنے کا ذکر آ گیا۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، معاف کیجیے گا، یہ تو حکم ہوا، اور جو اللہ کی حرمات یعنی اس کے شعائر اور نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ تعظیم کرنا اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کر کے بتا دیے گئے کچھ حرمتیں ہیں، وہ سورہ مائدہ میں بھی تھوڑا ذکر آ چکا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بس تم بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے کہ بتوں سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے جھوٹ سے بچنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں جھوٹی باتیں، جھوٹے عقائد، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے، یہ سب شامل ہیں۔ تو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ حنفاء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسوئی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوتے ہوئے، شرک سے بچو اور اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گرا، پھر اسے پرندے مردار خور پرندے اچک لے جاتے ہیں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اسے پھینک دیتی ہے ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں۔ مشرک جو ہے وہ اس کے لیے نجات نہیں ہے، اور شرک کرنے والا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ لوٹنے والے جو پروہت پجاری اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اچک لیتے ہیں اور ان کا عقیدہ اور آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ ذالک، یہ تو حکم ہے، مراد شرک سے بچنے کی توجہ دلائی گئی۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اور جو اللہ کے شاعر اس کی نشانیوں کی تعظیم کرے، احترام کرے، پس بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کی مساجد، نبی مکرم علیہ السلام کی مسجد بھی، بیت اللہ شریف بھی، مسجد حرام بھی، اور تمام مساجد، پھر دینی کتب ہوں اور دینی ادارے ہوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے نا۔ قربانی کے جانور ہوں، اور صفا مروہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا، تو وہ نسبتیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ان نشانیوں کا احترام کرنا یہ ایمان و تقوی کی علامت ہے، اور اگر یہ احترام نہیں ہے اس کا مطلب ایمان و تقوی موجود نہیں ہے۔ ان قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہارے لیے ان مویشیوں میں ایک مدت مقرر تک فائدہ اٹھانا ہے، جائز ہے، کچھ سواری کچھ استفادہ کر لو، لیکن پھر کیا ہے، پھر ان کے ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان کے پہنچنے کا مقام بیت قدیم، پرانے گھر یعنی بیت اللہ تک ہے۔ پرانا گھر کیوں کہا جا رہا؟ پہلے دن سے وہ تعمیر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کی طرف رخ کیا جائے، اس کا طواف کیا جائے، پہلے دن سے اس کو مقرر کیا گیا۔ تو یہ قربانیاں وہ حدود حرم میں پیش کی جائیں گی، اور اس مدت تک جب تک یہ پیش ہونی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی امت کے حوالے سے قربانی کا ذکر عطا فرما رہا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے لیے بھی قربانی کو لازم کیا گیا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک نقطہ بس وضاحت کر دیں، ایک حج سے متعلق قربانی وہ دم شکرانے کے طور پر حجاج ادا کرتے ہیں جو تمتع کا حج کرتے ہیں، قران کا، اور ایک سنت ابراہیمی والی قربانی وہ ساری امت میں جو صاحب استطاعت ہیں ان پر لازم کی گئی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرما، اس کی تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی دعوت اور اپنے دین کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کا شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ بری موت سے، برے خاتمے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر میں راحت عطا فرما، جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ يا رحمن